عن معاذ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنة ویباعدنی من النار۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بتائیے ایسے عمل کے بارے میں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ باعد یباعد دور کر دے، جنت میں داخل کرنے والے کام اور جہنم سے دور کرنے والے کام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت بڑا سوال کر دیا۔ ہاں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھ لیا، ہاں، کہ جنت میں لے جانے والے کام اور جہنم سے بچنے والا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ لیکن آگے دیکھیے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لیکن اس کے لیے یہ کام اس پر بہت آسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فراہم کر دے۔ اس کے لیے آسان بھی ہے، لیکن جس کے لیے آسان نہ کرے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ کیا ہے جنت میں لے جانے والا کام؟ تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پہ بھی مضارع ہے لیکن مضارع امر کے معنی میں ہے، اور دوسری صورت کیا ہوگی؟ تعبد اللہ پڑھیں ان محذوف مان کر، تو یہ خبر ہو جائے گا اور ہوا وہ محذوف ہو جائے گا۔ العمل، وہ عمل یہ ہے تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوموا رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحجوا البیت، خانہ کعبہ کا حج کرو۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، دل یدل من رہنمائی کرنا، کیا میں تمہیں ابواب خیر کی طرف رہنمائی نہ کروں، بھلائی کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں، کہ دروازہ مل جائے گا تو پھر اندر جاؤ گے تو پھر بھلائیاں ہی بھلائیاں، اور جب بھلائیاں کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، جس طرح ایک لوہے کا ڈھال انسان کو بچاتا ہے، انسان کو دشمن کے حملے سے بچاتا ہے، اسی طرح روزہ ایک ڈھال ہے جو شہوت نفسانی سے انسان کو بچاتا ہے، دوسرے گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ گناہوں کو، خطاؤں کو بجھا دیتا ہے اسی طرح جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جس طرح پانی آگ میں ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح گناہ کیا ہو جاتی ہے؟ صدقہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی گناہ سے مراد گناہ صغائر، ٹھیک ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ اچھا، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کے بیچ میں، جوف کا معنی ہوتا ہے پیٹ، رات کی تاریکی میں مرد کا نماز پڑھنا، یہاں پہ مرد سے عام مراد ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، انسان کا نماز پڑھنا یعنی نفلی نماز پڑھنا، روزے رکھے، تہجد ادا کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بالخصوص یہاں پہ تین چیزوں کا ذکر فرمایا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا اور رات کی نماز۔ روزہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے، دن بھر بھوکا رہنا، سامنے کھانا موجود ہے پھر زبان کو روک لینا، نفس پر بہت مشکل گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام ارشاد فرمایا۔ اسی طرح مال کا انسان کیا بہت حریص ہوا ہے، انسان مال کے لیے بہت مال کو خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، اور دوسری بات کیا کہ رات میں بھی انسان اٹھنا پسند نہیں کرتا کہ کیا اٹھیں اتنی رات میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان ان کاموں کو کر لے گا تو وہ بھلائیوں کے دروازے تک پہنچ گیا، اور پھر جب یہ کام کر لے گا تو دوسرے کام خود بخود ہونے لگیں گے، دوسری بھلائیاں خود بخود آنے لگیں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ثم تلا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے کروٹ، تتجافا کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، جنوب جنبن کی جمع، اس کا معنی کروٹ، اور مضاجع کا معنی ہوتا ہے بستر، ان کے کروٹ ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، مطلب یعنی رات میں اٹھتے ہیں، اپنے جسم کو، اپنے کروٹوں کو جسم سے جدا کرتے ہیں اور پھر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حتی بلغا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے یعملون تک پہنچ گئے۔ اچھا، یہ پوری ایک آیت کریمہ ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، دل یدل میں رہنمائی کرنا، رأس کا معنی ہوتا ہے اصل،
امر کا معنی ہے یہاں دین اسلام، اور عمود کا معنی ستون، ذروتن کا معنی ہے بلندی، اور سنام کا معنی ہے کوہان جانتے ہیں اونٹ کے اوپر جو اٹھا ہوا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں دین اسلام کی اصل، دین اسلام کی بنیاد اور دین اسلام کے بلندی، کوہان کی بلندی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت بلا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ ارشاد فرمائیں، قال ارشاد فرمایا رأس الامر الاسلام، دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی اصل کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام مطلب یعنی توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے اسلام کا معنی ہم نے کیا پڑھا؟ 5 چیزیں، 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے، لیکن یہاں پر صرف توحید مراد ہے، یعنی کل بول کر جز مراد لیا گیا۔ وعمودہ الصلاۃ، اور دین اسلام کا ستون نماز ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ وذروۃ صنامہ الجہاد، اور دین اسلام کے کوہان کی بلندی جہاد ہے، کہ جہاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی بلندی ہوتی ہے۔ جب انسان اسلام کے لیے، اللہ کے لیے جہاد کرے گا تو اسلام کی بلندی ہوگی، جس طرح کوہان کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس طرح کوئی گھر بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح دین اسلام بغیر نماز کے مکمل نہیں۔ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان سب چیزوں کی اصل نہ بتاؤں؟ ملاک کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو طاقت پہنچائے، قوت پہنچائے۔ ان ساری چیزوں کی اصل نہ بتاؤں؟ ان ساروں چیزوں کو تقویت پہنچانے والی چیز نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فاخذ بلسانہ، آپ نے اپنی زبان پکڑی، فقال کف علیک ھذا، اپنے آپ پر اس کو روک لو۔ یعنی زبان کیا ہے؟ تمام چیزوں کی اصل زبان، جس نے روک لی لا یعنی چیزوں سے، بے فائدہ چیزوں سے زبان کو روک لیا، گناہوں سے محفوظ رہ گیا۔ من سمتا نجا، جس نے سکوت اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ فقلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لمؤاخذون بما نتکلم به، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر بھی گرفت کیے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں، یعنی ہم سے اس پر بھی حساب و کتاب لیا جائے گا جو ہم بولتے ہیں۔ قال ثقلتک امک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھے کھوئے۔ یہ جملہ اہل عرب کے نزدیک بطور محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی سے کسی چیز کی امید نہ ہو اور پھر وہ بول دے تو اس وقت کہا جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑا عالم ہے اور اپنے علم کے خلاف کوئی دوسری چیز بول دی جس کی امید نہیں تھی، تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے ارے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہیں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، عالم قرآن تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پر یہ ارشاد فرمایا ثقلت کا کا کہ آپ زبان پر بھی بولے جانے والی گفتگو پر بھی حساب و کتاب ہوگا، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ اچھا، یعنی آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے ہمارے دونوں کندھوں پر موجود ہیں، اور جو اچھائی ہے برائی بولتے ہیں سب کچھ نوٹ کیا جاتا ہے، پھر اس پر حساب و کتاب کیا جائے گا۔ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، حل نفی کے لیے لوگوں کو آگ میں ان کے چہروں کے بل، مناخر کا معنی ہوتا ہے یہ ناک، نتنی، ان کے چہروں کے بل، ان کی نتنیوں کے بل نہیں ڈالے گا اللہ حصائد السنتہم، مگر ان کی زبانوں کی کٹائی۔ زبانوں کی کٹائی کیا ہوتی ہے؟ الفاظ، یعنی اس نے جو الفاظ بولے ہیں، اس نے جو گفتگو کی ہے، اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں چہروں کے بل جائے گا۔ کوئی برے الفاظ کہہ دیے، کسی نے ایسی بات کہہ دی جو کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ بس میں آگے حصائد یہ حسیدہ کی جمع ہے، حسیدہ کہتے ہیں کھیت کاٹنے کے بعد جو رکھا جاتا ہے اس کو حسیدہ کہتے ہیں، کٹائی، نتیجہ۔ سمجھ گئے؟ اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے۔ وعن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا۔ کسی سے اگر محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے اگر دشمنی کی تو اللہ کے لیے دشمنی کی، اپنی ذاتی مفاد، ذاتی مقصد، دنیاوی مصلحت کے پیش نظر محبت یا دشمنی نہ کرے۔ اچھا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دینے سے رک گیا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ایمان کے 73 یا اس سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں، خصلتیں ہیں، انہی میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا کیا مطلب؟ اللہ کے لیے بغض کرنا، اس کا کیا مطلب؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ استاد صاحب سے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ استاد اپنے علم کو شاگرد تک پہنچا رہے ہیں، اس وجہ سے شاگرد استاد صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر شاگرد کی یہ نیت ہے کہ ہم استاد صاحب سے علم حاصل کر رہے ہیں اور پھر اس علم کو حاصل کر کے اپنی اصلاح کریں گے، لوگوں کی بھی اصلاح کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں گے، تو یہ جو محبت ہے استاد سے، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہے۔ ٹھیک ہے، یہی شاگرد اپنے استاد سے محبت کر رہا ہے علم حاصل کرنے کی وجہ سے، لیکن شاگرد کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم دنیا کمائیں گے، لوگ مجھے عالم کہیں گے، لوگوں سے میں مقابلہ کروں گا، مناظرہ کروں گا، یہ مقصد ہے۔ تو اگرچہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے استاد سے محبت کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے ہے، کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنا مفاد ہے، دنیاوی مصلحت ہے۔ اچھا، اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی کو دیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ دینے سے رک گیا، علم دیا، پیسے دیے، نصیحتیں دیں، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اچھا، یوں تو یہ حکم تمام کاموں میں ہے، جتنے بھی کام ہیں بندے کے، تمام کاموں میں اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے۔ بغیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ کام کرے تو وہ کام مکمل نہیں کہلائے گا اور اس پہ ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف انہی چاروں کام کے بارے میں ارشاد فرمایا: اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے کسی کو دینا، اور اللہ کے لیے کسی کو روک دینا، کچھ دینے سے روک دینا۔ صرف انہی کاموں کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ان چاروں کاموں کو اس بنیاد پر کرتا ہے تاکہ وہ کیا ہو؟ لوگوں کے درمیان سرخرو ہو۔ محبت کرتا ہے تو نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے، محبت کرتا ہے کسی سے حسن کی وجہ سے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن دنیاوی مقصد ہے۔ کسی سے دشمنی کرتا ہے تو جھگڑا ہو گیا، دشمنی ہو گئی، اپنا ذاتی نقصان ہو گیا، جھگڑا کر لیا، دشمنی ہو گئی۔ ایسے ہی کسی کو دیا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں؟ سخی کہیں، ریا اور نام و نمود مقصود ہو۔ اسی طرح کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے تو دشمنی کی وجہ سے یا کسی اور بنیاد پر۔ یہ جو چار کام ہیں، ان چار کاموں میں اللہ کی رضا عام طور پر نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس بنیاد پر خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ورنہ تمام کام میں خوشنودی الہی ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت کیا اور امام ترمذی نے حضرت معاذ بن انس سے روایت کیا، لیکن تقدیم و تاخیر کے ساتھ۔ تقدیم و تاخیر کیا ہے؟ وفیہ فقد استکمل ایمانہ، اس حدیث پاک میں فقد استکمل الایمان کے بجائے ایمانہ کا ذکر ہے، یعنی اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہاں پہ الف لام آیا، ضمیر کا ذکر نہیں ہوا، یہاں پہ بغیر الف لام کے ضمیر کا ذکر آیا ہوا۔ ٹھیک ہے، وعن ابی ذر قال
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض للہ، تمام اعمال میں افضل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ یہاں پہ فی لام کے معنی میں اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، اس کی تشریح ابھی ہم پہلی والی حدیث میں پڑھ چکے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور مامون رہیں، کہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، نہ مالی تکلیف، نہ جسمانی، نہ زبانی تکلیف، تو وہ حقیقت میں کامل مسلم ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ من لسانہ و یدہ کا ذکر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور چیز کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے تو کامل مسلم ہو سکتا ہے، یہاں پہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پر بطور غلبہ ہاتھ اور زبان کو ذکر کر دیا گیا، ورنہ مراد کیا ہے؟ پوری ذات، جس کی پوری ذات سے دوسرے مسلمان محفوظ اور مامون رہیں۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، امینہ یا منو کا معنی ہوتا امین بنانا، امین بنانا۔ مومن، کامل مومن وہ ہے جسے لوگ امین بنائیں، کس پر؟ علی دمائہم، اپنے جانوں پر، اپنے خون پر، مطلب اپنی جانوں پر، و اموالہم، اور اپنے مالوں پر۔ اس کا ظاہری معنی تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنی جان اس کو سپرد کر دے اور اپنا مال و دولت اس کو بطور امین سپرد کر دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل مومن وہ ہے جس کے تعلق سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ مامون رہیں، بے خوف رہیں، کہ اب اس کی جانب سے نہ کسی مال کا خوف ہے نہ کسی جان کا، ٹھیک ہے؟ اپنی جان اور اپنے مال کے حوالے سے فلاں شخص سے کیا رہے؟ مامون رہے، محفوظ رہے، کوئی خوف نہ رہے، یہ مطلب ہے۔ جس طرح ایک انسان کسی کو پیسہ بطور امانت دے کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب میرا پیسہ ڈوبنے والا نہیں، میں نے امانت کے طور پر اس کو دے دیا ہے، تو اسی طرح دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ اس انسان سے کیا رہیں؟ اپنی جان اور اپنے مال کے حوالے سے مطمئن رہیں، بے خوف رہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رواہ الترمذی والنسائی وزاد البیہقی فی شعب الایمان، امام ترمذی اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس قدر اضافہ کیا حضرت فضالہ کی روایت سے، وہ کیا ہے؟ اسی حدیث پاک میں اضافہ فرمایا، والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کیا۔ اچھا، اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں سے جہاد کرنا یہ جہاد اصغر ہے۔ اس کو جہاد اکبر کیوں کہا گیا؟ اور کافروں سے مقابلہ کرنا تلواروں سے، اس کو جہاد اصغر کیوں کہا گیا؟ اور اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کو جہاد اکبر کیوں کہا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو جہاد اصغر کا وجود جو ہوتا ہے یہ اسی جہاد کی بنیاد پر، اگر کوئی شخص اللہ کی فرما برداری نہ کرے تو وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانا چاہے گا؟ نہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہی شخص جائے گا جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہو۔ اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار سے مقابلہ کرنے کے لیے وہی شخص جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے نفس کا مقابلہ کرتا ہو۔ تو یہ سبب ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا یہ سبب ہے کس کے لیے؟ میدان مقابلہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ اس بنیاد پر اس جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا، اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور حقیقی مہاجر وہ شخص ہے جس نے اپنے غلطیوں، اپنے خطاؤں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اس
معنی کی ایک حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مہاجر وہ شخص ہے جس نے اللہ کی منہیات کو چھوڑ دیا اور اللہ کے اوامر کو بجا لایا۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کو بجا لایا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس کو چھوڑ دیا، یہ حقیقت مہاجر ہے۔ ہجرہ کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے۔ ایک ہجرت تو وہ ہے کہ اپنے وطن اصلی کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ کر دوسرے وطن میں چلا جانا، یہ ہجرت ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر حقیقی ہجرت یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے غلطیوں سے باز رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہی ہجرت حقیقت میں اس ہجرت کا باعث ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرتا ہو، جو شخص گناہوں میں ملوث رہتا ہو، تو وہ کیسے اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن اصلی کو چھوڑے گا؟ وہ کہے گا چلو یہاں پہ بھی ہم گناہ کرتے رہیں گے، کوئی حرج نہیں۔ تو وطن اصلی کو چھوڑنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ضروری یہ ہے کہ پہلے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہو، گناہوں کو چھوڑتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری کرتا ہو۔ یہی باعث ہے اس ہجرت کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس بنیاد پر اس ہجرت کو ہجرت حقیقی کہا گیا۔ اچھا، یہاں پر خطایا یہ خطیئتن کی جمع ہے اور ذنوب ذنبن کی جمع ہے۔ خطایا سے مراد گناہ صغائر اور ذنوب سے مراد گناہ کبائر۔ وعن انس قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قلما یہ ماں کے نفی کے معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد نہیں فرمایا الا قال، مگر یہ ارشاد فرمایا، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیتے، ہمیں وعظ فرماتے، تو ضرور آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے، کیا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے لیے کامل ایمان نہیں ہے جس کے لیے کوئی امانت نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کے لیے کامل دین نہیں ہے جس کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو منہ و عنہ سپرد کرنا واجب ہو۔ کسی نے کسی کے پاس روپے رکھنے کے لیے دے دیے تو بعینی ہی اس کو واپس کرنا واجب ہے، یہ کیا؟ امانت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے میں نماز فرض کی تو اس نماز کو پورا کرنا یہ کیا ہے؟ امانت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا تو جسم کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے جسم کو استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ امانت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی تو اللہ کے حکم کے مطابق آنکھوں کا استعمال کرنا یہ امانت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرمائے تو اللہ کے حکم کے مطابق کان کو استعمال کرنا یہ امانت۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو امانت کا درجہ صرف پیسے پر نہیں ہے، امانت یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے میں امانت ہو، بلکہ امانت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ یہ جسم بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے امانت ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو احکام فرض کیے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کیا؟ امانت ہے۔ کسی نے کوئی راز کی بات کہی اور کہا کہ یہ کسی کو مت بتانا، یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو امانت میں خیانت کر دی۔ کسی نے کسی کو مزدور رکھا کہ 1 بجے سے لے کر 1 بجے 5 منٹ تک میں نے آپ کو اجارے پر رکھا، ٹھیک ہے، تو پورے وقت میں اپنے آپ کو سپرد کرنا یہ کیا ہے؟ امانت۔ اگر کچھ لمحہ بھی اس نے ذمہ داری کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اپنا وقت صرف کرتا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو امانت ادا نہیں کرتا اس کے لیے کامل ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے بدعہدی کی اس کے لیے کوئی کامل دین نہیں ہے۔